अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एवरग्लो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, आज हमने स्टार्ट करना है न्यू नावल स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को कर दिया करें प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं नावल स्पाइस गर्ल्स का। वाना बी में लव फुल वॉल्यूम डेक पर चल रहा था और वो गाड़ी का स्टीयरिंग थामे नूरजहां का गीत गाते हुए मुसलसल झूम रही थी। सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोल ना, सोने दी तवीतड़ी रहने रहने दे गले नाल लग के तेरे, खुदा के वास्ते ज़ेबा मेरे हाल पर रहम करो। वर्षा ने चला कर केस प्लेयर ऑफ कर दिया। रहम नहीं आता तो कुछ शर्म करो। इंग्लिश म्यूजिक पर पंजाबी गीत गाने की आखिर तुक ही क्या बनती है। मेरी समझ में तुम्हारा ये फार्मूला भी नहीं आ पाया। बस मेरी शामत ने धुतकार दिया था जो मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ निकल खड़ी हुई। वो तो क्या, गोया तुम्हें मेरा इंतखाब पसंद नहीं आ रहा। जेबी ने शरारत से होंठ सकेरे। चलो फिर दूसरा गीत सुनाओ। सजना दे सजना तेरे सजना वे तैनू सारी दुनिया ਭੋਲਾ ਵੇਲਾ ਭੋਲਾ ਵੇਲਾਗੀ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ शट अप ज़ेबा यार ज़ेबा ज़ुबारिया अहमद ओ शट अप ज़ुबारिया अहमद। वर्षा दोनों हाथ कानों पर रख कर चलाई। इसी में गाड़ी गैर मुतवाज़न हवा होकर दाएं बाएं डोल गई। ज़ेबी को बुरी तरह ताव आ गया। कमीना सामने से क्या आंख बंद कर कर आ रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी भी दिखाई नहीं दी। इसने महारत से गाड़ी को संभाला। वर्षा गहरा सांस खींचकर रह गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अभी तक इसे मुहज़्ज़ब गालियों से नवाज रही थी। अब जाने भी दो। मेरी तरह शायद इस गरीब को भी इल्म नहीं था कि गाड़ी में धमाल डालते हुए शहजादी अल्तमश तशरीफ ला रही हैं, वरना वो इस गुस्ताखी का इर्तिकाब हरगिज़ ना करता। इसके देरीना खिताब पर वो हंस पड़ी और फौरन ही अपने साबका मूड में आने की कोशिश करने लगी। तभी वर्षा इसका इरादा दोबारा भांप कर उड़ाई। जान के अमान पाऊँ तो कुछ गर्ज करूँ। ज़रूर ज़रूर, वो शाहाना अंदाज में बोली। अब अगर तुमने गाना गाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें किसी हिजाम की दुकान पर छोड़ कर आऊंगी। उस्तरा थाम कर मोहब्बत से शौक को पूरा चढ़ाना, समझी। हा हा हा, इंतहाई कड़ी है बज़ौक़ कड़ी है तो मैं इस आला ज़ौक़ के हामिल कभी भी नहीं हो सकती। सुनो, इसे नई शरारत सूझी। क्यों ना ऐसा करें, रेस लगाते हैं। किससे? ओह हाँ, किसी से भी चैलेंज करो। किसी गाड़ी को पीछे छोड़ूं। मुझे फ़िलहाल तुम कॉलेज छोड़ दो, फिर अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना। इसकी बात पर कान धरना ही इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ग्रे टोयोटा कोरोला देख रही हो, हमारा पहला टारगेट यही है। इसका जुनून और भागती हुई सुई। वर्षा ने हौल कर अपना दिल थाम लिया। वो तो बहुत आगे है। वो घिघियाई। बेवकूफ़, हमेशा मुकाबला आगे वालों से ही किया जाता है। वो पुरसुकून थी। रेंगती दौड़ती गाड़ियों के दरमियान से इनकी गाड़ी जन्नाटे भरती हुई निकल रही थी, ऐसे जैसे फौजी बख्तर बंद गाड़ी मुजरिम का ताक़ुब कर रही हो। दूसरे ही लम्हे गाड़ी ग्रे टोयोटा कोरोला के साथ आ गई और फिर अगले ही लम्हे इससे भी आगे निकल गई। कहो कैसी रही? वो पातियाना अंदाज में बोली। सुर्ख पतीन सुर्ख पती तो तोड़ दिया। अब क्या मुझसे नोबल प्राइज़ भी लोगी? वर्षा ने यक पड़ते हाथों को एक दूसरे में मसला। फवक्तन ब्लैक क्रोला साकी गोली की सी रफ्तार से इनके पास से गुजरी। दोनों ने यकलख्त इसकी तरफ देखा। वर्षा ने कोई तवज्जो ना दी जब कि वो जल भुनकर बोली, ये कमीना हमें रेस का सिग्नल देकर भागा है, मगर मैंने तो इसके हाथ में कोई झंडी नहीं देखी। वर्षा इसके खतरनाक इरादे से खौफजदा होकर पनाह मांगने लगी। मगर मैंने देखी है, इसने
बढ़ा दिया। इसने स्पीड बढ़ा दी। ट्रैफिक का एक अजदहा सड़क पर रवां दवां था। नन्हे नन्हे बच्चे ओला उबालीपन से सड़कों पर भागते हुए स्कूल की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। मौसम में बला की खनकी थी। शफीक की लाली शफक की लाली में बरसता कहराम अजीब दिल फरेब मंजर पैदा कर रहा था। वो अपनी पसंदीदा सवारी पर अपनी धुन में मगन, वो दौड़ती भागती मनाजिर से लुत्फानंदोज होता अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। फौरन दहल कर मुकाबले टू वेल टू हेल से करना कहाँ का इंसाफ है ज़ेबी, इसने सहमते हुए अंदाज में एहतजाज किया। फिर इसे जितनी भी पुरानी आयत आती थी इस अरसे में वो सब कुछ पढ़ डाली थी। मुकाबला जुर्रत का है साईं, वह बेल का नहीं। इसने मजीद स्पीड बढ़ा दी। वर्षा का ब्लड प्रेशर इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर चला गया। अचानक ही इसे एहसास हुआ पीछे आती गाड़ी मुसलसल इसके ताक़ुब कर रही है। शायद इसका वहम हो। वह मामूल की तरह अपनी पसंदीदा स्पीड से बाइक चला रहा था जो किसी हद तक तेज रफ्तार के जुमरे में आती थी। अगर हम इसे ना हरा सके तो वर्षा नढाल सी होकर बोली। ऐसा कभी होकर ज़ुबारिया अहमद किसी मैदान में हार जाए। वो दो तीन गाड़ियों के दरमियान में से इसकी तरफ निकलकर वो चौंक गया। चूंकि इसकी मंजिल आ गई थी इसीलिए इसने अपनी सवारी की रफ्तार कदरे धीमी कर दी और वो जन से इसे विक्ट्री का निशान दिखाते हुए बआसानी इसके पास से गुजर गई। जहां दात ने बेहद हैरान से महरून कार रोड को होंडा होंडा कार्ड को देखा जिसमें से हंसता मुस्कुराता निस्वानी चेहरा झांक रहा था और फिर लम्हों में ही सब कुछ मंजर से गायब हो गया। आहा, वो खुशी से फातेह की तरह झूम रही थी। दात नहीं दोगी, लानत दूंगी। क्यों? क्योंकि इस नूर कश्ती के चक्कर में हम कॉलेज से बहुत आगे निकल आए हैं। बाय क्या वाकई ही इसने आंखें सुकेड़ी। बाप रे, ये जान कर कॉलेज पीछे रह गया। इसने जल्दी जल्दी गाड़ी रिवर्स की। प्रिंसिपल साहिब किसी तवील मीटिंग में मसरूफ थे और वो इस अरसे में इसके ऑफिस का अच्छी तरह से जायजा ले चुका था। वही गवर्नमेंट के इदारों जैसा आम सा ऑफिस था। सब्ज चादर से ढकी हुई बड़ी सी मेज, लकड़ी की कुर्सी जिसकी पुश्त वाली दीवार पर कायदे-आज़म की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ये मामा इसकी समझ से बालातर था कि हमेशा ही अफसरान के कमरे में ये तस्वीर इसकी पुश्त पर ही क्यों लगती है। ये भी यकीनन अंग्रेज़ों की ही डाली गई दागे बेल होगी। वो तो यहाँ से नकल मकानी कर गए और हम अब तक इनकी नकल कर रहे हैं। दीवार पर जा बजा कायदे-आज़म और इल्लामा इकबाल के अक़वाले ज़री जगमगा रहे थे। साथ ही कॉलेज के उस्ताज़, प्रिंसिपल और दूसरी सियासी मशहूर शख्सियत की, कॉलेज के होनहार तलबात की तस्वीरें भी नुमायां थीं। इसके अलावा वो तलबात जो यकीनन ज़्यादा होनहार थे, इनकी तस्वीरें अलहदा-अलहदा अपने अपने मेडल और तगमों के साथ जगमगा रही थी। एक चेहरा तस्वीर में नुमायां था जो इसे ही देखा भाला लग रहा था, मगर वो बूझ नहीं पाया कि ये चेहरा कहाँ देखा है। तमाम लड़कियां ही एक जैसी होती हैं। तस्वीर का जायजा तर्क करके इसने फर्नीचर और पर्दों पर गौर फरमाना शुरू कर दिया जिनकी बदौलत इस कमरे में कुछ जिद्दो और ताजगी का एहसास था। फिर इसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। तकरीबन पौने 2 घंटे हो चुके थे। वो पहलू बदल कर फिर पढ़ाई खबरें सुनने लगा। अगर वो घर से अखबार पढ़कर ना निकलता तो ये बोसीदा खबरें इसे यकीनन तवील बोरियत से बचा सकती थी। बोरियत से बचने के लिए तो जेब में सिगरेट भी रखा था, लेकिन सामने ही मेज पर लिखा रखा था सिगरेट नोशी मना है। कितनी अजीब बात थी। इसके साथ ही क्रिस्टल का नफीस सा एश ट्रे भी रखा हुआ था। जब सिगरेट नोशी मना थी तो फिर यकीनन प्रिंसिपल साहिब कंघी करते हों कंघी करते हुए इसमें अपनी सूरत देखते होंगे। इसने हैरत से साफ सुथरी एश ट्रे की तरफ देखा। इतने में चपरासी दूसरा कप चाय का ले आया और ये देखकर हैरान होकर कि पहले कप की चाय में मक्खी तैर रही है और साहिब अखबार से शुगल फरमा रहे हैं। सर, आपने अभी तक चाय नहीं पी? ये लहजे में दूसरी चाय ले आए लीजिए, मैं ये दूसरी चाय ले आया हूँ। चपरासी ने पुरानी चाय उठाकर भाप उड़ाती चाय सामने रख दी। नहीं शुक्रिया, ये ले जाओ, मैं चाय नहीं पीता। चपरासी को शक हुआ, साहिब झूठ बोल रहे हैं। हैरत की बात है कि आप प्रोफेसर होकर चाय नहीं पीते। तुमने कितना पढ़ा? कुछ भी नहीं सर। चाय पीते हो? क्यों सर?
کیونکہ تم مجھ سے بڑے پروفیسر رکھتے ہو۔ سر آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں تو یوں ہی، میں نے کہا نہ میں واقعی چائے نہیں پیتا۔ چپڑاسی نے حیرت سے اسے دیکھا، نہ ناک پر اینک تھی نہ چائے کا شوق۔ یہ کیسا پروفیسر تھا؟ لے جاؤ یار اسے۔ اس سے قبل دوسری مکھی اس میں تیرنے لگے، اس نے جھنجھلا کر کہا اور اخبار رول کر کر میز پر پٹخ دیا۔ چپڑاسی چائے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے پرنسپل صاحب کمرے میں تشریف لے آئے۔ السلام علیکم سر۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ والسلام، مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا، تشریف رکھیں۔ آئی ایم سوری، میں میٹنگ چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ پرنسپل صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ اینی وے سر، اس نے گویا فارمیلٹی ادا کی۔ بیگ بیگ صاحب سے ملاقات ہوئی؟ ارے ہاں، وہ تو خود میٹنگ میں شامل تھے، ساتھ ہی انہوں نے انٹر پر کام پر انگلی رکھ دی۔ چپراسی بوتل کی جن کی طرح حاضر تھا۔ بیگ صاحب بیگ صاحب کو بلائے اور سنیں، اگلی بار جب آپ آئیں تو ساتھ چائے بھی ہو۔ اور سر آپ کے لیے کیا لاؤں؟ جہادات کو لگا جیسے چپراسی نے اسے چڑھایا ہو، چائے کے علاوہ کچھ بھی۔ اس نے جان چھڑوائی۔ جہادات صاحب آپ چائے نہیں پیتے؟ پرنسپل کو تعجب ہوا۔ نہیں سر، وہ سادگی سے مسکرائے۔ وہ دیہاتی ماحول کا پروریدہ ہونا، اسی لیے۔ اس نے کیوں کا جواب نہیں دیا۔ تو پھر ان کا پسندیدہ مشروب لے آئیں۔ سر لسی نہیں مل سکتی؟ جہادات نے گھور کر چپراسی کی طرف دیکھا۔ انار کا جوس مل سکتا ہے اس سردی میں؟ انار کا جوس؟ چپراسی دانت بجاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے آپ آج ہی سے چارج سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پروفیسر سلطان بیگ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیونکہ کل میری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ نیکسٹ ویکنڈ تک مجھے یہاں سے چلا جانا ہے۔ بہتر ہوگا آپ میری ہی موجودگی میں اسٹوڈنٹ سے متعارف ہو جائیں۔ اس طرح اسٹوڈنٹس کا رسپانس بھی ہمیں مل جائے گا۔ بے شک آپ کی قابلیت پہ تو ہمیں شک نہیں ہے، لیکن چونکہ اسٹیٹک خاصا خشک سبجیکٹ ہے اور کسی حد تک ٹف بھی ہے، اس میں آپ کی ذہانت کا اندازہ اس امر سے لگایا جائے گا کہ آپ اس ذہانت کو اسٹوڈنٹ میں کس طرح منتقل کرتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قابل سے قابل استاد بھی عام طالبہ علم تک اپنی سوچ کی رسائی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ سلطان بیگ اسلامیات کے پروفیسر تھے، انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے بلایا تھا۔ کیوں نہیں سر؟ جہادات آمادگی سے مسکرایا۔ بے شک آپ میرا کسی بھی طرح سے امتحان لے سکتے ہیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ سلطان بیگ نے اس کی توسیع نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ تو پہلے ہی جسٹ میں انٹرویو پاس کر گئے تھے، یہ تو مخصوص فارمیلٹی سمجھے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے تو آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کر ہی سلیکٹ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے سر، ایک ہونہار پروفیسر کے جانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی کو فوری طور پر رکھنا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے جہادات صاحب، 21 امیدواروں میں سے آپ نامزد ہوئے ہیں اور یہ مخصوص آپ کی قابلیت ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جہادات آہستہ سے مسکرا دیا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی کبھی ایسی بات کر جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ بیگ صاحب مسکرا دیے۔ یہی تو المیہ اس معاشرے کا۔ اس سے پہلے کتنے جگہ اپلائی کیا تھا، جتنی بھی اس شہر میں بینک ہیں، اس کے بعد خواتین کالج بھی ٹرائی کیا۔ وہ شانے جھکا کر تلخی سے ہنسا۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ مجھے برطانیہ کا مشکور کر کر جا رہے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پر نصف صدی سے زائد حکومت کی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے بلاوا نہ آتا تو میری گنجائش کبھی ادھر نہ نکلتی۔ بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں، وہی برطانیہ اب اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ہاں مدعو کر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمیں دینے کے لیے نہیں، مخصوص اپنی انسٹیٹیوٹ کے ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے۔ ایک معمولی پرزے کی ضرورت ہے انہیں، جسے آپ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ ہر شعبے میں اپنا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جس کی شہرت دنیا بھر میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے وہاں ایسے علم کو نہ سکھایا جائے جس کے ماننے والوں کی تعداد یہودیوں کے برابر ہے؟ بیگ صاحب اس کی
معدل گفتگو پر نرمی سے مسکرا دیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منور کر گوشے جہاں بھی تیرا قیام ہو، تو جہاں داد صاحب۔ اسلام تو ایک چراغ کی طرح ہے، ہم یہ کیوں دیکھیں کہ کوئی ہمیں کس طرح استعمال کر رہا ہے، ہمیں تو تبلیغ کرنی ہے، دم آخر تک، تمام تر عرائض و مفاد سے بالاتر ہو کر، کہیں بھی کسی بھی مقام پر۔ بہرحال اگر آپ واقعی برطانیہ کے مشہور ہیں تو آپ کو چاہیے جلد سے جلد شکریہ کا خط لکھیں، میں پہلی فرصت میں برطانیہ والوں تک پہنچ جاؤں گا۔ جہاداد ہنس پڑا۔ چلیں، کلاس ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ انہوں نے ریسٹ واچ گھمائی، دونوں یک بعد دیگر کلاس روم میں داخل ہوئے، معمول کی طرح کلاس انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے احترام میں کھڑی ہوگی۔ سٹ ڈاؤن کلاس، سر بیگ نے معمول کی طرح کہا۔ اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے، لیکن ان کی پرشوق نگاہیں نور و داد ہستی پر جمی تھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے انگلستان بلایا جا رہا ہے اسلامیات پڑھانے کے لیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ جامعہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ کالج میں اسلامیات کے اساتذہ تو اور بھی بہت ہیں، لیکن شماریت کے معاملے میں ہم خاصی پریشان ہو گئے تھے، اب یہ پریشانی بھی حل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جہاداد کی طرف ستائشی انداز میں دیکھ کر کہا، یہ آپ کے نئے پروفیسر ہیں، آج سے یہ آپ کو اسٹیٹس پڑھائیں گے بلکہ سمجھائیں گے۔ ان کا نام جہاداد ملک ہے، یہ ان کا پہلا تجربہ ہے، امید ہے آپ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کریں گے۔ کلاس متحد سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیسے لگے آپ کو اپنے نئے ٹیچر؟ انہوں نے کلاس کو کھلے دل سے اظہار رائے کا موقع دیا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم، نام بہت یونیک سا ہے، ہمیں یہ اس خشک مضمون کے پروفیسر لگ ہی نہیں رہے، کیا واقعی یہ ہمارے نئے استاد ہیں؟ کلاس سے رنگ برنگی آوازیں اور جملے سننے کو ملے۔ جہاداد اس قدر بولڈ رسپانس پر خفیف سا ہو گیا۔ سر بیگ کلاس کی شرارت پر مسکرائے رہے تھے۔ اب یہ آپ کو خود ثبوت دیں گے کہ واقعی آپ کے نئے استاد ہیں یا میں مذاق کر رہا ہوں؟ اوکے جہاداد صاحب، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنی کلاس سے نپٹیں، باقی کلاسز کا ٹائم ٹیبل آپ اسٹاف روم سے لے لیجیے گا۔ اوکے۔ کلاس میں بہت لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ سر، آپ جا رہے ہیں؟ کلاس ایک دم ہی رنجیدہ دکھائی دینے لگی۔ سر، ہم آپ کو بہت مس کریں گے سر، انگلستان میں اسلامیات پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے سر، حقیقتاً ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے سر، جب آپ آئیں گے تو نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ کلاس کی ماہرانہ محبت پر سر بیگ کی آنکھیں پانیوں سے جم گئیں۔ کلاس کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ واقعی میں بھی آپ لوگوں کو بہت مس کروں گا، وہ اداسی سے مسکرائے۔ جہاداد استاد اور طالب علموں کے مابین ہونے والی لگاؤ سے متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جہاداد صاحب، یہ میری بہت عزیز کلاس ہے، شاید مجھے کبھی ایسے اسٹوڈنٹ نہ ملے، اور خاص طور پر یہ ایک طالبہ جسے میں ہمیشہ ہر مقام پر یاد رکھوں گا۔ وہ شفقت اور شرارت سے زباریہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، جو کبھی کبھی اس طرح منہ لٹکا کر نہیں بیٹھی تھی۔ جہاداد نے اس پر نگاہ ڈالی، یہ وہی چہرہ تھا جو پرنسپل کے آفس کی دیوار پر جگہ جگہ چسپاں تھا۔ اپنے اعزاز اور تمغوں سمیت مسلسل 4 سال سے یہ ہر فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی آ رہی ہے۔ کالج کے نہ صرف ہونہار بلکہ دیدہ ترین طلبہ ہیں۔ زباریہ یہ سر جھکائے بیٹھی تھی، سر بیگ سے اس قدر شدید ناراض تھی کہ ابھی تک اس نے چہرہ اٹھا کر نئے سر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ غصہ تھا سر بیگ پر کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کیسے کر لیا تھا۔ کالج میں آتے ہی اس خبر نے اسے شدید دھچکے سے دوچار کیا تھا، جو اس کے لیے انتہائی غیر یقینی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ زباریہ احمد، سر بیگ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اٹھنے کو کہا، مگر وہ روٹھنے سے انداز میں بیٹھی رہی۔ میں چاہتا ہوں آج کے اس اہم دن پر تم سب سے زیادہ بہادر اور خوش دلی کا مظاہرہ کرو، اور پھر رخصت کرنے والوں کو خوش دلی سے رخصت کرنا چاہیے تاکہ سفر تازگی سے گزرے۔ وہ خود آبدیدہ ہونے کے لگی، مگر زباریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایک سینئر کے ساتھ طالب علم کی ایسی گستاخی! جہاداد کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے روسٹم پر ہلکا سا پین بجایا۔ پلیز اسٹینڈ اپ زباریہ احمد، اس کا انداز داد دیتا تھا۔ زباریہ چاروں نے چار کھڑی ہو گئی۔ اینڈ پلیز اسٹینڈ اپ آل کلاس، تمام لڑکے لڑکیاں بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک اچھا استاد عظیم محسن کی طرح ہوتا ہے، اپنے محسن کو مسکرا کر خدا حافظ کیجیے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد کر خوش ہوں۔ کلاس
जबरन चेहरों के ज़ाविये बदलने लगी। ज़ुबारिया की आंखों से टप टप आंसू रवां हो गए। वो ज़ब्त करने की कोशिश में चेहरा झुकाए खड़ी रही। विश यू बेस्ट ऑफ लक क्लास। सर बेखुद आबदीदा हो गए थे। फिर इन्होंने मुस्कुराकर जहादात से मुसाफा किया और क्लास रूम से बाहर निकल गए। क्लास का माहौल अफसरदा और बोझल सा हो रहा था। सेट डाउन प्लीज। सब बैठ गए मगर ज़ुबारिया खड़ी रही। वर्षा ने पल्लू खींचकर इसे बिठाया। ज़ुबारिया को अपने आप से नफरत होने लगी। इसने आंसुओं के रेले को हथेली की पुष्ट से रगड़ दिया। आखिर इसे ज़रूरत ही क्या है इतने जज्बाती होने की? जाते हैं तो जाएं मेरी बला से। इसने खुद को मलामत करते हुए हथेली से आंसू रगे। जाएं पानी पी कर आएं। जहादात ने एक निगाह गलत इस पर डाली और रजिस्टर देखने लगा। ज़ुबारिया इसका हुक्म पर चिढ़ गई। सख्त गज़बनाक हालत में चेहरा ऊपर किया और फिर जैसे निगाहें झुकाना भूल गई। दूसरे ही लम्हे जहादात ने रजिस्टर बंद कर दिया जैसे इस बोर फिजा से सख्त उकता गया हो। ओके क्लास, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। फ्रेश माहौल में वो कमरे से निकल गया। क्लास बैक वक्त दो तरह के मूड में बातें करने लगी, लेकिन वो इसी मूड में मुब्तला एक नए माहौल में दाखिल हो गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो वाक़ई एक ही वक्त में इस तरह रहनुमा होते हैं कि इंसान खुद भी अंदाज़ा लगा अंदाज़ा नहीं लगा पाता ताकि वो किसी वाक़ये के ज़ेर असर देर तक रहा। कौन सी बात खुशगवार साबित हुई और कौन सी नाखुशगवार। अजीब तर्ज की खामोशी सी छाती जाती। वो मखसूस उदास नहीं थी बल्कि गहरी यासियत में मुब्तला थी। प्लीज़ ज़ुबू खुद को नॉर्मल कर लो। मैं तो तुम्हारी लटकी हुई शक्ल देखकर उकता गई हूँ। ठीक है, वो हमारे बहुत प्यारे उस्ताज़ा हैं। सब ही को इनके जाने का बेहद अफसोस हो रहा है, मगर खुदारा इतना अफसोस भी मत करो कि इनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए। वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव करती रही, कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें इनके जाने का इतना ही अफसोस हो रहा था तो माइग्रेशन करवा लो। बरतानिया जाना वैसे भी तुम जैसे लोगों के लिए इतना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है, मगर फिर तुम हम सबको मिस करोगी। मगर इधर हनूज खामोशी का राज था। कोई नहीं कर सकता। ये वही लड़की है जो सुबह कॉलेज एक हंगामा करती हुई आ रही थी। ओए यार, गाड़ी की कुछ स्पीड तो बढ़ाओ। तुम्हारे साथ सफ़र करते हुए आदत सी पड़ गई है रेस का घोड़ा बनने की। नॉर्मल स्पीड में मज़ा ही नहीं आता और वैसे भी अगर मैं दुरुस्त हालत में घर गई तो घर वाले मुझ पर शक करेंगे कि मैं किसी और के साथ आई हूँ। इसीलिए बेहतर है तुम मुझे अपनी शरीक सफ़र होने का सबूत दो। बहुत देर के बाद वो मुस्कुराई तो वर्षा ने सुकून का सांस लिया। थैंक्स गॉड कि तुम नॉर्मल हुई। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन चूंकि सुबह की निस्बत अब सड़क पर रश ज़्यादा था, इसीलिए इसे स्पीड कम करना पड़ी। बड़ी एहतियात से बचाकर गाड़ी रश में से निकाली, लेकिन अचानक ही मिडगड गाड़ी किसी चीज़ से टकराया। फ़ौरन ही ब्रेक न लगाती तो बाइक पर सवार अपनी सवारी समेत दूर जा पड़ता। अरे सर आप! दोनों ने हैरत से जहादात की तरफ देखा। वो अगर फौरी तौर पर सीधा पाँव ज़मीन पर न टिकाता तो इस हादसे का शिकार हो जाता। सॉरी सर, चोट तो नहीं लगी? वो दोनों गाड़ी एक तरफ खड़ी कर कर बाहर निकल आई। नहीं, अलबत्ता नंबर प्लेट ज़रूर टूट गई है। वो कुछ चिड़चिड़ा से अंदाज में बोला, लेकिन फिर इन्हें पहचानते ही थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर वो पशेमान हो गई। सॉरी सर। वर्षा ने पेशमानी का इजहार किया। अपने वे एनीवे, इसमें आपका भी क्या कसूर? ये गाड़ी चीज़ ही ऐसी है कि इसमें बैठकर आदमी का खामखा प्रवास करने को जी चाहता है। नहीं सर, वाकई ये सब अचानक और खुद ब खुद हुआ, वरना ज़ुबारिया ड्राइविंग बहुत अच्छी करती हैं। देख वो मैं सुबह देख चुका हूँ। गालिबन यही महरून अकोटा सुबह इसी सड़क पर फायर ब्रिगेडियर बनी हुई थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही पीछा कर रही हो। ओह नो सर, वो आप थे। दोनों बेसाख्ता अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी। दरअसल सुबह धुंध ज़्यादा थी ना, इसीलिए चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अगर आपको मालूम मालूम हो जाता कि मैं आपका नया प्रोफेसर हूँ तो क्या आप मेरा पीछा न करती? हम शरीफ लड़कियां हैं सर, मर्दों का पीछा नहीं करती। वो तो आपकी बाइक की स्पीड से मुतासिर होकर ज़ुबारिया ने आपसे रेस की शर्त बांध ली थी, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दोनों ही संजीदा हो गई। अच्छी बात है, मगर आइंदा ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि ये एक खतरनाक खेल है। न सिर्फ आपकी जान को खतरा होता है बल्कि दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और फिर लड़कियों को तो वैसे भी सीधे सीधे रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो अकेली हों तो इनके साथ शैतान सफ़र करता है। और फिर ये तो
بازیگریوں کے کام ہے جو سرکس کے میدانوں میں ہی سجتے ہیں۔ وہ سزائیہ مسکرایا، زباریہ جل بھن گئی، اپنے آپ کو بازیگر کہلائے جانا اسے سخت ناگوار گزرا۔ اتنی پیاری لڑکی کو ایسے خطاب سے کوئی اندھا ہی نواز سکتا ہے؟ یہ یقیناً بس ذوق ہی نہیں، حد سے زیادہ مغرور بھی ہے۔ جس سپیڈ سے آپ موٹر بائیک چلاتے ہیں یہ بھی بازیگریوں کا شوق ہے سر، اور ایسے شوقین اکثر موت کے کنویں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ناگواری کو چھپا نہ سکی، ورشا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے لگی، جبکہ جہانداد نے دل کھول کر اس بات سے لطف لیا۔ غالباً عجیب و حیرت انگیز کام کرنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ عجیب یہ نہیں کہ آپ بائیک اس کی سپیڈ پر چلا رہے ہیں، عجیب تو یہ ہے کہ آپ فور ویل کا مقابلہ ٹو ویل سے کر رہی ہیں، اور وہ بھی بے انتہا رش میں۔ لیکن خیر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرکیف اب اگر آپ کا آئندہ شرط لگانے کا جی چاہے تو اسی سواری کا انتخاب کیجیے گا جس پر آپ کا حریف سوار ہو، تاکہ آپ کو ہرانے والا شرمندگی سے دوچار نہ ہو سکے اور آپ کو ہارنے میں مزہ آئے گا۔ چلتا ہوں۔ اس نے ادھ جلا سگریٹ جوتے کی نیچے مسلا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زباریہ اس کی آخری بات پر بری طرح سے تلملا کر رہ گئی۔ کالج جوائن کیے اسے ہفتہ ہی گزرا تھا اور اتنے معمولی سے عرصے میں اس کی شہرت پورے کالج میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ زباریہ آج 14 دن کے بعد کالج آئی تو کلاس کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی کلاس تھی جس میں بمشکل 20 لڑکے لڑکیاں ہوا کرتے تھے۔ آج 60 کی قریب تعداد لگ رہی تھی۔ تمام تر حالات اور واقعات سے آگاہی تو اسے گاہے بگاہے ملتی رہی تھی، لیکن چشمِ حقیقت سے جو نظارہ دیکھا وہ زیادہ دل فریب تھا۔ سنو، وہ بھوری بلی بھی اپنی کلاس میں آ گئی ہے جس کے پیچھے کالج کے تمام لڑکے مرتے تھے۔ ورشا کے تازہ اطلاع پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فارینہ دوسری رو میں پہلی نشست پر برجمان تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے کالج کے سارے نکمے لڑکے اسی کلاس میں آ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑائی، چپ کرو، کلاس میں خاموشی ہے۔ ورشا نے ٹھہکا دیا۔ سنو فاریہ، تمہیں میتھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں ہے۔ ہاں بالکل آسان تو ہے، تم نے تو خواہ مخواہ ہی ہوا بنا رکھا تھا، فاریہ نے کاندھا اچکا کر جواب دیا۔ تو زباریہ ہنس پڑی۔ تمہارے خیال سے زیادہ کیا آسان ہے، سبجیکٹ یا سبجیکٹ کا پڑھانے والا؟ فاریہ نے پہلو بدل کر رہ گئی۔ کلاس کہکوں سے گونجنے لگی۔ اسی لمحے جہانداد کمرے میں قدم رکھا، یکلخت ہی سناٹا چھا گیا۔ زباریہ کو وہ پہلے دن سے بہت زیادہ مختلف دکھائی دیے۔ چہرے پر بالکل استاذوں والی سختی تھی اور انداز بھی بہت پرتکلف تھا۔ وہ تیزی سے رول کال لینے لگا، لیکن 5ویں ہی رول نمبر پر اس کا قلم ٹھہر گیا جب اس نے 14 دن کے بعد پریزنٹ کی آواز سنی۔ پلیز اسٹینڈ اپ۔ زباریہ کھڑی ہو گئی۔ آپ پچھلے 14 دن سے کہاں تھیں؟ سر، آپ اپنے گھر میں۔ جواب سادگی سے آیا۔ کلاس میں دبے دبے قہقہے ابھرے۔ آؤٹ اینی اپلیکیشن؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ میں نے ورشا سے کہا تھا کہ سر کہ وہ میری رول نمبر پر پریزنٹ کہتی رہے، لیکن یہ نکمی آپ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کرتی تھی کہ اکثر اپنی رول کال پر بھی پریزنٹ ہونے کا اظہار نہ کر سکی۔ کلاس ایک بار پھر ہنس پڑی۔ دس از ٹو مچ۔ اس نے غضبناک کیفیت میں روسٹم پر ہاتھ مارا۔ کلاس میں فوری طور پر سناٹا چھا گیا۔ میں آپ کو مسخرہ نظر آ رہا ہوں یا آپ اپنے آپ کو بھونڈا محسوس کرتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی جو آپ بار بار ہنستے ہیں؟ یہ کلاس روم ہے اور میں آپ کا استاد ہوں۔ آئندہ میں اس قسم کی بدتمیزی قطعی برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی یہ دیکھوں گا کہ آپ کالج کی سینئر کلاس ہیں، سمجھے آپ لوگ؟ اور مس زباریہ احمد، آپ کلاس روم سے باہر جا سکتی ہیں کیونکہ مسلسل ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کا نام کلاس سے نکال چکا ہوں۔ یہ جواز جا کر آپ پرنسپل صاحب کو بتائیے گا۔ انہیں اس بات پر ہنسی آ جائے۔ مہربانی
سے آپ جا سکتی ہیں۔ اس قدر شدید انسلٹ پر زباریہ کا چہرہ غصے اور خپت سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ کلاس کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہ نئے سرے سے حاضری لینے لگا، پھر چاک اٹھا کر بلیک بورڈ پر گراف بنایا اور سوال سمجھانے لگا۔ اسی لمحے کلاس روم کا دروازہ آہستہ سے بجا۔ جہاں داد نے مڑ کر دیکھا، کلاس ابھی ادھر متوجہ ہو گئی۔ چپراسی انتہائی مؤدب انداز میں کھڑا تھا، پھر اجازت سے اندر آیا اور ایک پرچی سے تھما دی۔ پرچی پر نگاہیں پڑتے ہی اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں کھنچ گئیں۔ ایکسکیوز می کلاس، وہ چاک زمین پر اچھال کر ہاتھ جھاڑتا ہوا چپراسی کے پیچھے کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ لہجہ سخت نروٹھا تھا۔ آئیں آئیں جہانداد صاحب۔ پرنسپل صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری جہانداد صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی۔ آئیں بیٹھیں۔ پرنسپل نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کی اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زباریہ ادھر آئیں آپ۔ وہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے ٹیچر سے ایکسکیوز کریں، آپ کو اور ان کی اجازت سے کلاس روم میں جائیں۔ مگر سر، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دی۔ اس کی ڈٹائی پر جہانداد گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا شاگرد کو زیب دیتا ہے کہ وہ استاد کو اتنی لاپرواہی سے جواب دے؟ پرنسپل صاحب کا لہجہ ملائم اور انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سوری کیجیے، انہوں نے سختی سے حکم دیا، مگر لہجہ دھیما تھا۔ کیا یہ اتنی نوابزادی ہے کہ پوری کلاس کے سامنے سوری کرتے ہوئے اس کی شان گھٹ جائے گی؟ جو پرنسپل صاحب یہاں علیحدگی میں اسے بلا کر سوری کروا رہے ہیں۔ جہانداد کو پرنسپل کا انداز سرسرا سا خوشامدی اور غیر منصفانہ لگا۔ اس کے تن بدن میں چنگاریاں سی لگ گئیں اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے کیا کہا زباریہ آپ سے؟ پرنسپل نے اصرار کیا۔ جہانداد نے تیز سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سوری سر، وہ گردن جھکائے بالآخر آہستگی سے بول ہی پڑی۔ پرنسپل صاحب دھیرے سے مسکرا دیے، ایسے جیسے کسی بزرگ نے دو بچوں کے مابین صلح کروا دی ہو۔ اب آپ کلاس روم میں جائیں، آپ کے ٹیچر ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ زباریہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پرنسپل اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دراصل پروفیسر جہانداد صاحب، یہ لڑکی ہمارے کالج کی سب سے ہونہار طالبہ ہے۔ بہت ہی لائق، بہت ہی جینیس بچی ہے۔ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ، سب اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ حالیہ ہی جو اس کی غیر حاضری ہوئی ہے وہ مخصوص پروفیسر بیگ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہت زیادہ مس کر رہی ہے وہ پروفیسر سلطان بیگ کو۔ وہ نہ صرف اس کے استاد تھے بلکہ ان سے فیملی تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ بات وہ خود بھی بیان کر سکتی تھی سر۔ وہ بہت دیر کے بعد ناراضگی سے لہجے میں بولا، گویا جیسے پرنسپل کی وضاحت پسند نہیں آ رہی ہو۔ پرنسپل صاحب مسکرا دیے۔ بعض لوگ رشتوں سے تعلق چھپا کر رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی غلطی ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شکایت تو تب دور ہوتی سر جب آپ اسے کلاس روم میں سوری کرنے کو کہتے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ اوکے سر، چلتا ہوں، کلاس انتظار کر رہی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں، انہوں نے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ وہ ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کلاس اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اب پہلی ہی نشست پر بالکل پراعتماد انداز میں بیٹھی تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی 20 منٹ تھے۔ اس نے بلیک بورڈ پر حل کیا گیا ادھورا سوال مٹا دیا۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، اس کے چند فارمولوں کا میں آپ سے ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، آیا کہ وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کس حد تک آیا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر اس نے کتاب کھول کر ایک نظر دیکھا اور بلیک بورڈ پر سوال لکھ دیے۔ پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن چند نکموں کے ہاتھ بھی نیچے تھے اور سر بھی جھک رہے تھے۔ نواز ادھر آئیں اور یہ سوال حل کریں اس فارمولے کے تحت۔ آئی ایم سوری سر، نواز نے کھڑے ہو کر شرمندگی سے معذرت دی۔ نیکسٹ۔ سوری سر، ایک اور لڑکا کھڑا ہو گیا۔ فارینہ آپ۔ سوری سر، وہ مچل کر سوری کرنے لگی۔ یو سوری سر، اگلی لڑکی کھڑی ہو گئی۔ زباریہ احمد آپ۔ اسے 100% امید تھی کہ وہ بھی اٹھ کر یہی لفظ کہے گی، سوری سر، لیکن وہ بڑی احتیاط سے اٹھی، اس کے قریب آئی، پھر چاک اٹھایا اور سوال حل کرنے لگی۔ چونکہ اس نے اپنے قد کی مناسبت سے سوال بہت اونچائی پر لکھا تھا، اسی لیے زباریہ کو پنجوں پر زور دے کر سوال کے قریب سے ہی جواب شروع کرنا پڑا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا
اور اس کی کارکردگی چیک کرنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے سوال حل کر رہی تھی۔ جہادات کی نگاہیں اس کے سراپے سے اونچ گئیں۔ بلیک ہائی ہیل پر ڈارک براؤن جیکٹ، بلیک پینٹ اور بلیک ہی ڈاؤن کارلس کا جوتا، براؤن شولڈر کٹ بالوں کی پونی اور براہ نام نشان پر جھولتا جھولتا ہوا اسکارف۔ عجیب مردانہ واضح کا حلیہ تھا۔ اس نے 3 منٹ میں سوال حل کر سر کی طرف دیکھا۔ "اینی کوشچن سر؟" میں سوال میں بلا کا اعتماد تھا۔ جہادات اس کی ذہانت سے متاثر نظر آنے لگا، لیکن اس نے اس ذہانت کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیا۔ "بیٹھ جائیں پلیز۔" وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی نشست کی طرف بڑھ گئی۔ "سٹ ڈاؤن پلیز، ادر پیپل ناؤ۔" باقی لڑکے لڑکیاں بھی بیٹھ گئے۔ وہ نیا چیپٹر کھول کر سمجھانے لگا۔ زباریہ دل ہی دل میں اس کا ناکام سازش پر ہنس رہی تھی۔ بہت ساری گاڑیوں کے درمیان سے اس نے اپنی موٹر بائیک نکالی اور اسے سیدھے رخ کھڑی کر سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے زو زو کی پھاڑ دار آواز اسے انتہائی قریب سے آئی اور کھٹ سے ہونڈا ڈی 70 موٹر بائیک اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی اور پھر دنگ رہ گیا۔ کالر اسکارف کو چہرے اور سر پر لپیٹے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، وہ بڑے اعتماد سے ایکسیلریٹر اور کلچ مٹھیوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ پھر ایک پاؤں زمین پر ٹکا کر اس نے چشمہ اتارا اور اعتماد سے بولی، "چلیں سر۔" اس کی آنکھوں میں بے پناہ چیلنج تھا۔ جہادات نے حیرت سے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ "آئی لائک ٹو لیو ان بیٹل فیلڈ فار آل دا ٹائم۔" مجھے ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ جہادات نے ایک بار پھر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ "حیرت کی بات ہے سر، آپ کو ہی یاد ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آئندہ اگر میرا شرط لگانے کو جی چاہے تو میں اس سواری کا انتخاب کروں جس پر میرا حریف سوار ہو، مگر افسوس کہ مجھے بائیک چلانا نہیں آتی تھی۔ میں پچھلے 14 دن تک اس کے لیے کالج میں حاضر نہیں ہو سکی کہ میں بائیک چلانا سیکھ رہی تھی۔ امید ہے اب آپ کو ہرا کر شرمندگی نہیں ہوگی۔" اس نے پھر سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے۔ جہادات نے اس کے چہرے پر پہلی بار عمیقی نگاہ ڈالی۔ ہر نقش اپنی جگہ پر بے حد متوازن اور دلکش تھا۔ اس کا جوہرانہ انداز اور حلیہ کس قدر متضاد تھا بنسبت چہرے کے، لگتا ہی نہیں تھا اس نازک وجود میں ایسے عزائم بھی ہوں گے۔ حالانکہ پہلی بار جب اس نے اسے دیکھا تھا تو وہ روئی ہوئی بے حد دلچسپ لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ روئی ہوئی لڑکی مخصوص روتی ہی نہیں لڑتی بھی ہوگی۔ اتنی سی لڑکی اور اس سے مقابلہ کر رہی تھی۔ نادانی کی انتہا ہی تو تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ اس نے چہرہ بالکل سیدھا کر لیا اور سامنے دیکھتے ہوئے بولا، "میں خواتین سے مقابلہ نہیں کرتا، اسی لیے یہی کہوں گا کہ لیڈیز فرسٹ پلیز۔" اس نے تھوڑی سی بائیک پیچھے کی۔ اس کے انداز پر زباریہ تلملا گئی۔ "مقابلہ کرتے ہوئے میں جنس کا احساس نہیں کرتی۔" وہ چیخ گئی، "لیکن مردوں کو کرنا پڑتا ہے۔" وہ مسکرایا، "کیونکہ انہیں خواتین کو ہرا کر بھی شرمندگی ہوتی ہے اور جیت کر بھی۔" اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بائیک کا رخ مخالف سمت کر لیا، یعنی جس طرف اس کی پیٹھ تھی۔ "دھیان سے گھر جائیے گا۔ 14 دن کی پریکٹس اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی۔" وہ زن سے اپنی بائیک اڑا لے گیا۔ زباریہ دھول کے بغلوں میں اس کے وجود کو مدھم ہوتا دیکھتی رہ گئی۔ "صاحب، یہ آج کی ڈاک ہے۔" صفدر نے مختلف رنگوں کے لفافے اس کے سامنے رکھے۔ جہادات نے جیب سے لائٹر نکالا اور ان لفافوں کو نذرِ آتش کرنے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ کالج کی بے وقوف لڑکیوں کے خط ہوں گے جن میں اس کی بے پناہ تعریفیں کی گئی ہوں گی۔ "صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بجلی کا بل بھی ہے اور اماں جی کا خط بھی۔" اس کا ہاتھ رک گیا۔ بجلی کا بل اور اماں جی کا خط اس نے نکال لیا، باقی لفافے ایک طرف پھینک دیے۔ "یہ سب غیر ضروری خط ہیں۔ آئندہ ایسی ڈاک میرے انتظار میں مت رکھنا، میرے آنے سے پہلے جلا دیا کرو۔" "صاحب، ایک بات پوچھوں؟" آپ ان خطوط کے جواب کیوں نہیں دیتے؟
اماں نے بچپن میں منع کیا تھا، پلٹ کر جواب دینے والے لوگ گستاخ ہوتے ہیں۔ تب سے نصیحت پلو میں باندھ رکھی ہے، یہ پیسے اور بل اپنے پاس رکھو، صبح پہلی فرصت میں جمع کروا دینا، اور ہاں، میری غیر موجودگی میں ٹی وی کم دیکھا کرو، سارا بل اسی خرچے کا ہے۔ سی این این تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ اس سے اچھا پروگرام تمہیں نیچے چائے والے کا دکان پر مل سکتے ہیں۔ اچھا ہمسایہ وہی ہے جو ہمسایوں کی خبر رکھے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ لڑکا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب مولا مزاج آدمی ہے یہ، جہاں داد صاحب بھی دینے پر آئیں تو لاکھ لٹا دیں، حساب رکھیں تو سوئی گننے لگتے ہیں۔ اماں جی کا خط کھولنے سے پہلے اس نے سگریٹ بجھا دی، پھر بڑے احترام اور تقدس سے خط کھولا۔ صفحہ کرتاس پر لفظوں کے موتی بکھرے پڑے تھے۔ یہ یقیناً زہرا کی لکھائی تھی۔ سارے پنڈ کی عورتیں اسی سے خط لکھواتی تھیں، اور وہ بڑے شوق سے یہ کام کرتی تھی، اور وہ کتنی حیرانگی سے اسے دیکھتا رہتا تھا، اور پھر کیسے نئے نئے سوال کرتا تھا اس سے، یہ خط کیا ہوتا ہے؟ پھر بھرجائی وہ اس کے پہلو سے چپک کر بیٹھا تو وہ اس کے سوال پر ہنس پڑی۔ ایک پیغام ہوتا ہے، جب کوئی پیارا کسی سے دو چار دور چلا جاتا ہے تو اسے اپنی خیریت کے لفظ لکھ کر بھیجتا ہے، اور وہ خط بن جاتا ہے۔ کیا ہر دور چلے جانے والے کو خط بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زہرا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ جو لوگ واپس آنے کا کہہ کر جاتے ہیں، صرف وہی پردیس ہوتے ہیں جو کبھی نہ آنے کے لیے چلے جائیں۔ جو لوگ واپس آنے کا کہہ کر جاتے ہیں، صرف وہی پردیسی ہوتے ہیں جو کبھی نہ آنے کے لیے چلے جائیں۔ ان کے پاس خط نہیں جاتے، وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بات سے وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس نے بات بدل دی۔ تمہاری لکھائی بہت اچھی ہے بھرجائی۔ اچھا، وہ آنسو صاف کر کر ہنس پڑی۔ تم سب کو خط لکھتی ہو، مجھے بھی خط لکھا کرو گی تو میرے پاس تو میرے پاس ہے۔ خط تو پردیسیوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ایک دن میں بھی پردیسی بن جاؤں گا، تب تو خط لکھو گی نا مجھے؟ تب بھی نہیں لکھوں گی، وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیوں؟ وہ ناراض ہوا۔ کیونکہ تب تک تو اتنا پڑھ لکھ جائے گا کہ تجھے میری لکھائی بھی بری لگنے لگے گی۔ اچھا، وہ اداس ہو گیا۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، جب مجھے خط لکھنا آ جائے گا میں پڑھائی چھوڑ دوں گا۔ اچھا، وعدہ؟ وہ ہنس پڑی۔ وعدہ؟ اس نے جوش سے کہا۔ صاحب جی، یہ دودھ۔ صفدر کی آواز پر وہ چونک پڑا۔ رکھ دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ صفدر دودھ رکھ کر چلا گیا۔ جہاں نے خط تہہ کر میز پر رکھ دیا۔ نوکری مل جانے پر اماں جی نے ڈھیروں مبارکباد دی تھی، بار بار کھانے پینے کی تلقین کی تھی، لیکن زہرا نے اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں لکھا تھا، بس اتنا لکھا تھا کہ سگریٹ کم پینا۔ وہ مسکرا دیا اور سگریٹ جیب سے نکال کر سلگانے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے اسے ماضی کے گرداب میں دھکیلنے لگے۔ میرے بیٹے نے آج پوری 14 کلاس پاس کر لی ہے، پورے پنڈ میں دیکھنا، مٹھائی بانٹوں گی۔ ماں جی کا خوشی سے برا حال تھا۔ زہرا بڑے سے مٹکے میں مدنی ڈالے مکھن نکال رہی تھی۔ ماں جی کے بات سن کر مدھانی روک لی۔ سارے پنڈ والے تھو تھو کریں گے۔ وہ جھک کر نل سے ہاتھ دھو رہا تھا، اسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں تھو تھو کریں گے؟ اماں جی کو غصہ آ گیا۔ پتر کو آج تک خط تو لکھنا نہیں ہے، اماں چلی ہے مٹھائی بانٹنے۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا اور پھر مدھانی چلانے لگی تھی۔ رب سونے خیر کرے، کیوں نہیں آتا خط لکھنا؟ لکھوا کر دیکھ، بے شک کوئی۔ اماں جی اس بات سے ناواقف تھی۔ وعدہ خلافی کے ساتھ رب سونے خیر نہیں کرتا۔ وہ مدھانی چھوڑ کر بھینسوں کی تھان کی طرف چلی گئی اور چارہ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ اماں کے پلو سے ہاتھ منہ پونچھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ پردیسی کو کسی نے خط ہی نہیں لکھا، پھر بھلا وہ کیا جواب دیتا؟ ماں جی نے پورے 10 خط مجھ سے لکھوا کر بھیجے تھے، مگر اس میں ایک بھی خط خاص نہیں تھا۔ وہ اس کے جھونکیوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جو ابھی کچھ دیر قبل مدھانی چلانے کے ساتھ ساتھ ہل رہی تھی۔ زہرا کی توجہ چارے کی طرف تھی۔ وہ ابھی کچھ اور بات کرتا کہ اماں جی نے آواز دے لی، جہاداد پتر، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اماں جی کی طرف آ گیا۔ آج سردی بہت زیادہ ہے،
دیے جہادات کے لیے پیٹی سے لحاف نکال دینا۔ برو میں بروکٹ کا لحاف نہیں اوڑھوں گا۔ وہ روٹی کھا رہا تھا، لقمہ روک کر بولا، لے آن پھر اپنے لیے شہر سے سوتی لحاف۔ اکبر ملک کو ناگوار گزرا، پچھلی برس 2 کمبل لے کر تو آیا تھا میں، وہ تیری ماں نے اپنے بیٹیوں کو دے دیے ہیں۔ پتر، یہاں کی سردی کمبلوں سے نہیں رکتی، تو کہے تو تیرے پیو کا کمبل رکھا ہے وہ دے دوں؟ ماں باپ بیٹے کے درمیان مفاہمت سے بولی، باپ کی طرح اسے باپ کا کمبل بھی سخت اور کھردرا محسوس ہوا، کسی بھی قسم کی نرماہٹ اور گرماہٹ سے عاری۔ سو جاؤں گا میں ایسے ہی۔ رکھا سا جواب آیا، انگریزی پڑھ رہا ہے، انگلینڈ کے کمبل ہی پسند آئے گا، پاکستانی کمبل تو اسے گدھے کی کھال کی طرح لگتے ہیں۔ جہادات چپ چاپ لقمہ چباتا رہا۔ زہرا اپنے جہیز کا سب سے قیمتی لحاف نکال لائی اور لا کر چپ چاپ اس کے پاس رکھ دیا۔ شنیل کا محرون نرم ملائم لحاف کسی امپورٹڈ کمبل کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو نہیں کاٹے گا تمہیں بروکٹ کی طرح؟ اس نے اپنی نرم مسکراہٹ سے پوچھا۔ جہادات کا لقمہ رک گیا۔ یہ کیوں لے آئی؟ یہ تو تیرے جہیز کی چیز تھی۔ اماں جی کو بے حد افسوس ہوا۔ لے جا دھیے اسے، یہ تو میرے دل دادا کی نشانی ہے۔ اکبر ملک جو ابھی بیٹے پر گرج برس رہا تھا، یکلخت ہی رنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ جب انسان ہی نہیں رہے تو پھر نشانیوں کا کیا ہے؟ بابا وہ لحاف رکھ کر رسوئی میں چلی گئی۔ بہت دیر تک ماحول پر افسردگی چھائی رہی۔ رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو لحاف اپنے اوپر پھیلا لیا۔ لحاف میں ایک عجیب طرح کی خوشبو تھی، ایسی جیسے نئی دلہن میں سے آتی ہے۔ اس نے وہ لحاف اپنے اوپر سے ہٹا دیا، جیسے اس پر بچھو رینگنے لگے ہوں۔ بھائی کی جدائی کا دکھ اس پر نئے سرے سے طاری ہو گیا۔ وہ شہر سے فصلوں کے لیے سپرے لینے گیا تھا، پھر اس کا مردہ وجود لوٹ کر آیا۔ ایک کار کے حادثے نے اسے سب سے دور کر دیا تھا۔ آج بھی وہ منظر یاد کر اس کا رواں رواں لوہے کی منجنیق بن جاتا۔ پھر بھرجائی کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں اتری تھی، سہاگ کی چوڑیوں کے رنگ بھی ماند ہوئے تھے۔ سیرے کے پھول جو اماں نے پیٹی میں رکھ دیے تھے، وہ بھی ابھی تازہ تھے جب بھائی کے جنازے یا پھولوں کی چادر ڈالی گئی تھی۔ ان کے بعد گھر میں جیسے ہر وقت دھول اڑنے لگی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا، مگر بھائی کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکا۔ اس نے یہاں آنا بہت کام کر دیا۔ یہی فرار باپ بیٹے کے درمیان نفرت کے خلیج بن گیا۔ دل داد گیا پنڈ اس کا سرپنچ تھا۔ بابا چاہتے تھے دل دادا کے اس سانحہ کے بعد اس گھر کی عظمت ویسے ہی برقرار رہے اور چھوٹا بیٹا یہ گدی سنبھالے اور ان کاموں میں دلچسپی لے، لیکن جہادات کو ان روایتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بھوجائی جو جوان تھی، ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ بابا کو اس کے دستار بندی کی فکر تھی، لیکن اس کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے یہ عہد ان کے شریکوں کے پاس چلا گیا۔ اکبر ملک کو اس بات کی بہت کھندق تھی۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ بھوجائی تاعمر ایسے ہی بیوگی کی چادر میں لپٹی رہے گی، کیونکہ وہ ایک عام آدمی کی بیوہ نہیں تھی جو وہ دوبارہ بیاہی جاتی۔ ایک ولی عہد ہی ہوتا جس کی تنظیم سب پر لازمی تھی، مگر اس نکاح کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں سنگار کو روک دیا جاتا۔ وہ بہت عرصے تک دکھی رہا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھوجائی پہاڑ جیسی زندگی تنہا کیسے گزارے گی؟ یہی ہمدردی نہ جانے کب محبت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اس سے گہرا لگاؤ محسوس کرنے لگا تھا۔ شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اس سے کسی قسم کی لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ بچپن کی وہ بے تکلفی جو دونوں کے درمیان تھی، سب ختم ہو گئی۔ گاؤں آنے سے بھی وحشت ہونے لگی۔ زندگی کے کتنے ہی دن، کتنے ہی راتیں اپنے آپ سے الجھتے، لڑتے
جھگڑتے گزار دی، مگر دل کی بے قراری کو قرار نہیں آیا۔ کوئی مناسب حل، کوئی جواب نہیں ملا۔ خود کو پڑھائی میں منہمک کر لیا۔ تعلیمی مدارج طے کرتے کرتے شعور کی در ہوئے، شدتوں میں کمی واقع ہوئی، دل کو سمجھانے کو ڈھنگ آ گیا، مگر یہ مخصوص وقتی بہلاوے تھے۔ جس روز اسے ادراک ہوا کہ یہ پابندی کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی، مخصوص گاؤں والوں کی خود ساختہ روایت ہے، دل سرشاری سے جھوم اٹھا۔ والدین کے سامنے ابھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، البتہ اس کو آزادی کا احساس دلانے کی کوشش کی، جو بنا جرم ہی عمر قید کی سزا کاٹنے کو تیار تھی۔ بھوجائی تو کام بہت کرتی ہے، وہ گھاس سے علیحدہ کر رہی سرگنڈے علیحدہ کر رہی تھی، وہیں ہاتھ روک گئی۔ یہ بھی بھلا کوئی کام ہے؟ مسکرا کر جواب دیا۔ تو تھکی نہیں؟ روزانہ یہی کام کر کر وہ اکتا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ کیسا ہے تو؟ اس نے افسوس سے زہرا کی طرف دیکھا، بالکل اسی بھوری کی طرح جو ایک کھونٹے سے بند کر رہ گئی ہے۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تجھے کس نے کہا میں بندھی ہوئی ہوں؟ بندھی تو ہوئی ہے، ورنہ اب ہے ہی کیا تیرا اس گھر میں؟ تو کیا چاہتا ہے چلی جاؤں یہاں سے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھوجائی، وہ نادم ہو گیا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تیرا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ بھوجائی کہ تم اکیلی رہ گئی ہو۔ جانتی ہوں، مگر اماں جی اور بابا ہیں میرے پاس، اس نے جتا دیا۔ جب وہ نہیں ہوں گے؟ اس نے اٹل لہجے میں پوچھا۔ زہرا پھر چونکی۔ اب بھی اللہ سائیں ہے، تب بھی اللہ وارث ہوگا، لیکن اسی اللہ سائیں کا حکم ہے، عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے تو عدت کی پوری کرنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ زہرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تو پھر تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ زہرا کے چہرے پر ناگوارگی پھیل گئی۔ اب تو نے کہہ دیا ایسا، لیکن آئندہ ایسا مت کہنا۔ وہ گھڑی نیچے سے مٹکا اٹھا کر نیچے رکھنے لگی، جن پر دھوپ آنے لگی تھی۔ کیوں؟ وہ گھڑونجی سے مٹکا اٹھا کر نیچے رکھنے لگی، جن پر دھوپ آنے لگی تھی۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ سامنے ڈٹ گیا۔ زہرا اس کی ضد سے چڑھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا گھڑا زمین پر پھینک دیا۔ گھڑا چناک سے ٹوٹ گیا۔ اس کی ٹھیکریاں ادھر ادھر گریں، پانی سارے فرش پر پھیل گیا۔ کیا اب تو پانی کو کسی دوسرے گھڑے میں ڈال سکتا ہے؟ جہانداد نے حیرت سے زہرا کی طرف دیکھا۔ یہی ہے تیرے سوال کا جواب؟ میں کسی عام مرد کی بیوہ نہیں ہوں جو دوبارہ بیاہی جاؤں، نہ ہی کوئی مرد میری برابری کر سکتا ہے۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹانگیں سکیڑے بستر پر بیٹھا تھا اور ماضی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا میں بھی نہیں؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں ماضی سے سوال کیا اور پھر اسے رضائی کو اپنے اوپر ڈال لیا، جس میں زہرا اور دلدادہ دونوں کی مہک تھی۔ گنے کی فصل اتر رہی تھی اور مکھی کا زور بہت زور ہے۔ اس موسم میں تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتا۔ بس تو نے لکھ بھیجا تھا بھوجائی بہن زلیخا کے سسر کا انتقال ہو گیا تو مجھے آنا پڑا۔ ہاں، تو سگا بھائی ہے، زلیخا کا تو ایک ہی تو بھائی ہے، تو تیرا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تیرے پیو کا۔ ان گاؤں والوں کو تو نہیں جانتا، ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو 100 باتیں بناتے ہیں۔ وہ دھجیاں یوں ہی نہیں برساتے۔ دادا جان عذابے، اے چنگا ہویا کہ تو آ گیا، مگر میرا تو حرج ہو گیا نا، امتحان سر پر کھڑے ہیں۔ اماں جی کو دھچکا لگا۔ ابھی تو امتحان سے فارغ ہوا تھا، دل کو کون سے امتحان آگے 15ویں کے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ واہ! اماں جی نے غصے سے پوچھا۔ ول 16ویں دے۔ وہ پھر ہنسا۔ ول ختم شد۔ زہرا بھینسوں کا چارہ ہراتے ہوئے ماں بیٹے کی گفتگو پر ہنس رہی تھی۔ شکر الحمدللہ، اماں جی نے ہاتھ بلند کیے۔ جلدی سے فارغ ہو جا، بڑا ارمان ہے مجھے تیری
सर पर सेहत सजाने का। मेरा दिल दादा तो मुझे धोखा देकर चला गया। अब तो अरसा हुआ इस घर में कोई खुशी नहीं आई। दिल दादा होता तो इसके आंगन में फूल ही फूल महक रहे होते। अब तो जैसे हर चीज उजड़ कर रह गई है। इस एक ही निशानी है इसकी, जिसे सीने से लगाई बैठी हूँ। अम्मा जी, आप दीदा होकर जहर ज़हरा की तरफ देखने लगी। ज़हरा हाथ धोकर माँ जी के पास आ गई। माँ जी मुतरद्दिद रो रही थी, लेकिन इसकी आंखों में ना कोई तासुर था, ना ही कोई अशक। वो चुपचाप माँ जी के पहलू से लगी बैठी थी, जैसे पत्थर हो गई हो। वो उठकर अंदर कमरे में चला गया। इस बार जब वो आया तो इसमें एक नई तब्दीली थी, जिसे ज़हरा साफ महसूस कर सकती थी। यानी बाप बेटे के ताल्लुकात खुशगवार जा रहे थे। हालांकि बाप बेटे के ताल्लुकात बहुत अरसे से वो सर्द ही देखती आ रही थी। अकबर हमेशा बेटे से नाला ही रहते। जहादात को खुद बाप की नाराजगी से कुछ सरोकार ना था। माँ की गोद में सर रखकर आज भी सो जाता, मगर बाप के साथ इसकी चारपाई पर भी ना बैठता। अकबर अली बेटे की इस हरकत पर अंदर ही अंदर घटते रहते। सूखे औप- औपले लेकर ज़हरा सीढ़ियाँ उतर रही थी। इसने बड़े अचंभे से जहादात को देखा, जो बाप के पाँव दबा रहा था। अकबर अली लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, साथ साथ कोई किस्सा भी सुनाता जा रहा था, जिसे जहादात बहुत खुश होकर सुन रहा था। हालांकि वो कभी बाप की किसी बात पर खुश नहीं होता था। ज़हरा के चेहरे पर मानी खेज तबस्सुम बिखर गया। वो दुपट्टा दांतों में दबाए सहज सहज कर नीचे उतर आई। ज़हरा पुत्र, जरा चिलम तो गरम करवा। अकबर ने बहू को आवाज दी। ज़हरा अभी सहन में आई थी कि जहादात चिल्लम गरम करने के लिए खुद उठ गया। ध्यान से पुत्र, हाथ ना जला लेना। अनाड़ीपन से चिल्लम निकालते देखकर अम्मा ने दूर से कहा। वो चिल्लम लेकर रसोई में चला गया, मगर चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, जिसे ज़हरा नए सिरे से ईंधन डालकर जला रही थी। कितनी देर में आग जलेगी? ज़हरा ने मुस्कुराकर इसके हाथ में चिलम देखी, फिर हंसकर सर झुका लिया। बाबा से कहो अभी देर लगेगी, इंतजार करें। तुम हंस क्यों रही है? इसने घूर कर ज़हरा को देखा। तुझे एतराज है क्या? हाँ। वो चिलम पटक कर वहीं बैठ गया। ज़हरा फिर हंस पड़ी, फिर फुकनी से चूल्हे में फूंक मारते हुए बोली, बाहर जाकर बैठ। लकड़ी गीली है, धुआं उठेगा तो तू रोने लग जाएगा। फिर दिलदादा की तरह बाबा भी यही समझेगा कि मैंने तुझे मारा होगा। जहादात हैरत से ज़हरा की सूरत देखने लगा, जो इसे बचपन की बात से आगाह कर रही थी। वो दानिस्ता ऐसा कर रही थी, बालिग लाशऊरी तौर पर इसके मुंह से फिसला था। वो उलझ गया। थोड़ी सी नदामत हुई, मगर अब इसमें नदामत का क्या सवाल। भर भर मर चुका है। अगर भरम जिंदा होता तो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। अब भरम नहीं है तो क्या कोई भी कुछ नहीं सोचेगा? ज़हरा ने आग से लगाकर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें धुएं से लम्हे में सुर्ख हो गई थी और पानी आने लगा था। ज़हरा को वो छोटा सा गोल मटोल सा बच्चा याद आ गया, जो इसके पहलू से लगकर यूं ही बैठा रहता, इसके कामों में दखल अंदाजी करता रहता। कभी झाड़ू के तिनके चूल्हे में जलाकर गोल गोल घुमाता, और कभी जलती लकड़ी निकाल लेता और इसे डांटती, और फिर इससे तिनके लेकर पानी में डाल देती, अपने दुपट्टे से इसकी आंखें साफ करती और इसे अपनी गोद में लिटा लेती। अब भी इसका चेहरा आग की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था और आंखें पानियों से भर रही थी। ज़हरा इसके हाथ से चिलम ने ली, फिर अपने दुपट्टे से इसकी आंखें पोंछ दी। इसकी इस अचानक अमल पर जहादात को जैसे करंट लगा। जाकर बाहर बैठ, मैं आग लेकर आ रही हूँ, इसने हमेशा की तरह बड़ेपन से कहा और आग सुलगाने लगी। जहादात उठकर बाहर आ गया, लेकिन इसका तन इस नम से लम्हों में दहक उठा था, किसी आतिश ज्वाले की तरह। कैसे आग लगी थी वो, जो इसके तन बदन में आज तक सुलग रही थी, लेकिन ज़हरा इस आंच से बेखबर थी। और जब वो खबरदार हुई थी, तब अचानक नन्हा आग का शोला इसकी उंगलियों पर लगा तो वो चौंक पड़ा। सोचो कि गर्दाब में इतना हिमनाक था कि सिगरेट के खुश्क होने का पता ही नहीं खत्म होने का पता ही नहीं चला था। करीब था कि होंठ जल जाते। इसने वो सिगरेट फेंक दिया और नया सिगरेट जलाने लगा। इसी लम्हे करीब से ज़हरा की आवाज़ें, तेरी भी अजीब आदत है, सिगरेट पर सिगरेट पीता चला जाता है, अभी एक का तो धुआं फेफड़ों से निकलने दे, इतना आराम तो
بھٹے والے بھی اپنی چمنی کو دیتے ہیں۔ وہ ماچس کی تلی بجھاتے ہوئے ہنس پڑا، پھر ایک گہرا کش لگایا اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ فضا میں زہرا کی صورت بننے لگی، جو ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے تجھے آگ سے کھیلنے کا شوق تھا، اب یہ آگ ہونٹوں سے لگا لی، کیوں پیتا ہے تو اتنی سگریٹ؟ وہ سختی سے ہنس پڑا اور دھوئیں کے بادل فضا میں بنانے لگا۔ جس بات کا جواب نہ دیتا ہوں نہ تجھے تو ہی دان دکھانے لگتا ہے۔ زہرا کے لفظ سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ بھلا کیا جواب دوں؟ بس اچھا لگتا ہے مجھے آگ سے کھیلنا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، تو بھی تو آگ ہی ہے، ٹھنڈی راکھ میں چھپی ہوئی۔ میرے پاس جب بیٹھا کر تو اس منحوس کو میت جلایا کر۔ زہر لگتی ہے مجھے اس کی بو۔ چھوٹا تھا تو تجھے جس چیز سے روکتی تھی رک جاتا تھا، اب تو دھمکا بھی نہیں سکتی۔ زہرا نے ناک پر دوپٹہ رکھا، اب بھی روک کر دیکھ لے، شاید رک جاؤں۔ ایسا ہی بھلا ہے۔ تو کب سے اماں جی شادی پر اصرار کر رہی ہیں، 10 لڑکیاں تیرے لیے دیکھیں۔ میرے کہنے پر ایک پر بھی راضی نہیں ہوا۔ یہ چھوڑے گا؟ ایسا بھی مان نہیں ہے مجھے تجھ پر۔ جہادات جلتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں ہے تجھے مجھ پر مان؟ ساگ کاٹتے ہوئے زہرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ شکوے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی، پھر پیار سے بولی، ناراض ہو گیا ہے کبھی تو نے لائق سمجھا ہے مجھے اس بات کے؟ وہ ٹھنڈکا، کیا مطلب؟ زہرا ہنس پڑی مگر سمجھی نہیں۔ ہمیشہ تو ڈانٹتی رہتی ہیں، کیا کروں؟ بچپن سے عادت جو ہے تجھے ڈانٹنے کی، اب چھوڑتی نہیں۔ مگر اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن میرے لیے تو اتنا سا ہی ہے۔ اس کے انداز میں بڑا پن تھا۔ خود کو بڑی اماں سمجھتی ہے۔ وہ جل کر بڑبڑایا، اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں؟ ذرا کھڑی ہو کر دیکھ، میرے پاس اتنی سی لگے گی تو بڑی بنتی ہے۔ بڑا ہو گیا ہے تب ہی تو کہہ رہی ہوں شادی کر لے، اماں کا بھی آدھا دکھ کم ہوگا۔ میں بھی دیورانی پر تھوڑا راج کروں گی۔ راج کرنے والے سلامت ہیں، مگر تیرا راج کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کام کرتے کرتے زہرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مٹھیوں میں ساگ پکڑ بیٹھا تھا، ایسے جیسے اپنی ہی بات پر اس کا سر جھک گیا ہو۔ زہرا نے اس کے معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی اور کچھ بھی اندازہ نہ لگا سکی۔ سونا، رب تجھے لمبی حیاتی دے، میرے بھی ویرے کو سلامت رکھے، تمہاری صدقے سے تمہارے دشمن بھی جئیں۔ عورت کا راج تو بس یہی ہوتا ہے، مرد خود کسی روپ میں اس کی خدمت کرتی رہے۔ رب سونا میرے بادشاہ کو مجھ سے خوش رکھے۔ عورت کا بس ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ورنہ رہے تو باقیوں کی خدمت چاہے وہ کتنی بھی کرے، بے مول لونڈی ہی کہلاتی ہے۔ وہ ساگ کی جھوٹی یعنی سنوارا ہوا ساگ پٹک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی بات سے گہرا دکھ ہوا۔ نہ جانے وہ کیا جتانا چاہتا تھا، سمجھ نہیں پائی، اور وہ 2 روز تک اس سے نہیں بولی۔ تیسرے روز شام کو وہ سب کے بستر لگا کر فارغ ہوئی تو اس کے پلنگ کی دھوین ڈھیلی محسوس ہوئی۔ بستر اٹھا کر اس کا پلنگ کسنے لگی۔ جانتی تھی کہ اسے سخت ترین پلنگ پر سونے کی عادت ہے، ذرا سا بانڈ ڈھیلا ہو جائے تو شور مچانے لگ جاتا ہے۔ کتنا واقف تھی وہ اس کی ایک ایک بات سے، اور کتنا خیال رکھتی تھی اس کا، لیکن وہ تھا کہ ایک لمحے میں اس کا جگر چھلنی کرتا جاتا۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسی باتیں؟ وہ افسردگی سے سوچ میں غرق پلنگ کی رسیاں کھینچ رہی تھی۔ اسی لمحے جہادات کمرے میں داخل ہوا، ایک پاؤں پلنگ کی پٹی پر رکھے، دوسرا زمین پر جمائے۔ وہ مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آہٹ پر نگاہ اٹھا کر دیکھا، چہرے کے نقوش تن گئے، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جہادات نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کچھ نہیں بولی، غصے سے رسیاں کھینچ رہی تھی۔ جہادات نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ پلنگ ایک جاٹ کا ہے جو اس پر سوتا ہی نہیں ہے، دنگل بھی مچاتا ہے۔ یہ نازک ہاتھ، بھلا اسے کب تک کہیں گے؟ زہرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
नन्हा मासूम बच्चा नहीं था, ऊंचा लंबा चौड़ा मुकम्मल मर्द मद्दे मुकाबिल खड़ा था। इसके देखने का अंदाज, कलाई पकड़ने की जुर्रत, लफ्जों का हेर फेर। जहरा लम्हों में इस नन्हे मासूम बच्चे की जवान होती उमंगों से वाकिफ हो गई। तंग आकर कलाई छुड़वाई। इस हिसाब का बातों का मफहूम अब समझ में आया था। इस जाट को इन्हीं नाजुक हाथों ने अपनी गोद में पाला पोसा है, जो जवान किया है। न जाने इसने क्या जताने की कोशिश की थी। जहादार सुकून से इसके मुश्किल हुए चेहरे और निगाहों की तरफ देखता रहा। जहरा भड़क गई। इसके अंदाज में किसी भी किस्म की नदामत, शर्मिंदगी नहीं थी। अंग्रेजी तालीम ने तुझे ये अदब सिखाया है? इसकी रगों में खून लावे की तरह दौड़ने लगा। माँ जैसी हूँ मैं तेरी, सुना तूने? वो सीने पर हाथ बांधे बगौर दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इतना सा था तू, इतना सा। इसने जमीन की तरफ उंगली की। जब मैं इस घर में आई थी, आज तू मेरी तरफ इस निगाह से देखेगा, जबकि मैंने तुझे हमेशा अपनी औलाद की तरह। जहादात ने तिलमिलाकर इसकी बात काट दी। इतना सा नहीं था, मैं 8 साल का था और तू तू 16 साल की ब्याह कर इस घर में आई थी। सिर्फ 8 साल का तो फर्क है तेरे और मेरे उम्र में। जहरा मुतहाज से इसे देखती रही, फिर बहुत देर की बात बोली। क्यों सोच सोची तूने क्यों सोची तूने ऐसी बात? इसलिए कि ये तेरा हक है। हमदर्दी की चादर डालना चाहता है मुझ पर। जहादात ने तड़प कर इसकी तरफ देखा और फिर देखते ही रहा। मोहब्बत है मुझे तुझसे। इसे उम्मीद थी कि जहरा अब पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर तमाचा दे मारेगी, लेकिन जहरा खामोशी से इसकी तरफ देखती रही और फिर अचानक हंस पड़ी। पागल! वो सर झटक कर मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई। जहादात इसकी कैफियत का सही अंदाजा नहीं लगा सका और बेचैन सा इसके पीछे पीछे बाहर गया। वो रसोई में चली गई। वो दरवाजे में अड़ कर खड़ा हो गया। मेरी बात सुन ज़हरा। ज़हरा मटके से पानी निकाल रही थी। एड़ियों के बल घूम गई। गुस्से और नफरत और नाराजगी से इसकी तरफ देखा, लेकिन बेहद रसान से दाद देते लहजे में बोली, जा फिर जाती फिर जाती हूँ मैं तेरी घर जाई हूँ मैं तेरी। भरा भा मर चुका है। 19 साल से तू बेवगी की जिंदगी इस घर में गुजार रही है। क्या मिल रहा है तुझे ऐसे जिंदगी गुजार कर? जिंदगी पर तेरा भी कुछ हक है, इसे इस्तेमाल कर। गलत मत समझ मुझे। वो भड़क गया। जहरा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आई और फिर रुकी। अगर दिलदादा जिंदा होता तो मैं तेरे मुंह नोच लेती। जहरा के अंदाज में नफरत ही वहाँ अगर जिंदा होता तो मैं तुझे माँ की तरह समझा, तेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता। मगर अब जो हालात हैं वो कुछ और ही हैं। यही सच है। यही हकीकत है जिसे तू समझना नहीं चाहती। बर्बाद कर रही है तू अपनी जिंदगी। सारी उम्र इसकी तरह ऐसे गुजारेगी? जरा सोच। वो जज्बाती होने लगा, मगर जरा पर सुकून थी। जब मैंने जवानी में ये कदम नहीं उठाया तो अब तू समझ तू समझता है इस ढलती उम्र में ये कदम उठाऊंगी? शर्म कर। वो गुराई। कितनी उम्र है तेरी? ज्यादा से ज्यादा 45 साल। खुदा ने सूरत इतनी अच्छी दी है कि अपनी उम्र से कई गुना कम और मासूम लगती है। गांव की औरतों की तरह बेढोल जिस्म नहीं तेरा। इस खूबसूरत उम्र को तू ढलती जवानी कहती है? इसकी तारीफ करने के अंदाज में ज़ारा के अंदर आग ही आग भर गई, लेकिन इसने कमाल ज़ब्त से काम लिया। गलती तेरी नहीं मेरी है। तुझसे पर्दा करना मेरा शरई हक था, लेकिन मैंने तुझसे पर्दा नहीं किया। मेरी बेजाहिली की यही सजा होनी चाहिए थी। शदीद सांसों से इसकी आवाज़ रुंध गई। जहादात तड़प गया। किस तरह समझाऊं मैं तुझे? मुझे गलत मत समझ। चला जा तू यहाँ से। शर्म आने लगी है मुझे अपने आप से। जहरा मोड़े पर बैठ गई और चेहरा गोद में छुपाकर रोने लगी। जहादात कई लम्हे एहसास से जुर्म में मुब्तला इसे ससकते हुए देखता रहा और फिर वहां से चला गया। कई रोज के बाद आया तो जहरा के अंदाज पर इसे अजीब उलझन होने लगी। जब यहाँ से गया था तो जहरा के रवैये में नागवारगी और नफरत थी। उम्मीद थी कि इसका रवैया साबका होगा, लेकिन वो बिल्कुल आम से अंदाज में इससे मिली, जैसे वो कुछ बात कर ही नहीं गया हो। इसकी हर बात का ख्याल रखना, बेवजह इसे टोकना, गर्ज इसके अंदाज में भी मामूल का बड़ापन था, जो जहां दाद के लिए चिढ़ का बायस बनता जा रहा था। अम्मा बाबा शादी के लिए बहुत इसरार कर रहे हैं। वो उखड़े उखड़े से अंदाज में इससे मुखातिब था। जहरा जमीन पर बैठी जारा बुन रही थी। तो फिर कहाँ हाँ क्यों नहीं कर देते? वो कान से ताने बनाते
हुए बोली। वो इसके सामने दोज़नवा होकर बैठ गया। पिछली बार मैंने तुमसे कोई बात की थी, वो बहुत करीब से इसके एहसासात देखना चाहता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो अपने काम में मगन थी, अंदाज में नागवारगी, सख्ती, तहक्कुम कुछ भी नहीं था। जहादात का हौसला बढ़ा। ज़ारा, इसने आहिस्ता से पुकारा। इसने मुताज्जब अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो नाम लिए जाने पर भी नहीं बिफरी थी। ज़ाहरा शक को यकीन में बदलना चाहा। सुन रही हो ना? अंदाज बेहद मसरूफ था। तुम्हें एतराज़ नहीं? मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। रखवाला मर जाए तो कीमती से कीमती माल भी माल गनीमत बन जाता है। शायद तू भी मुझे माले गनीमत ही समझता है। जहादात का चेहरा तज़लील के एहसास से सुर्ख हो गया। क्यों समझती है इतना गलत मुझे? क्यों? कभी तेरी इज्जत में कमी की मैंने? गैरत का एहसास दिलाया तुझे कभी मैंने? कभी बदलिहाजी नहीं की? हमेशा सर झुकाकर बात की तुझसे, लेकिन तब भी मेरे दिल में तेरी मोहब्बत थी, और अब भी इस दिल में सिर्फ तू है। जब ये ज़बान तेरे सामने इज़हार कर चुकी है, वो जज़्बाती होने लगा। ज़हरा ने बात काट दी। पहले तू मेरी इज़्ज़त करता था, अब तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। कितनी अजीब बात है। जब तू मेरी इज़्ज़त करता था, तब क्या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? जब मोहब्बत हुई तो तूने इज़्ज़त व लिहाज़ बाले ताक रख दिए। मुझे आदमी की तौक़ीर में इज़ाफ़ा कर करती है, घनाती नहीं है। घिन आ सॉरी, ये ना थोड़े-सा मिसप्रिंट है। घिन आती है। तेरी तौक़ीर में इज़ाफ़ा ही तो करना चाहता हूँ। ज़हरा इस्तज़ाइया मुस्कुरा दी, फिर गहरी संजीदगी से बोली, बात मोहब्बत या तौक़ीर की नहीं है, इस उम्र के साथ की है जो हमने एक साथ गुज़ारी है। मैं इस आंगन में लगी ऐसी हरी-भरी बेल थी जिसे तू बचपन से देखता आ रहा था। पहले तू इसकी छाँव में खेलता था, फिर रफ़्ता-रफ़्ता छात्र का इस छत का इस कदर आदी हुआ कि इससे गलत तौक़्क़ात वाबस्ता कर बैठा। इसमें तेरा कसूर नहीं, तेरी उम्र का कसूर है। अब भी ये चाहता तुझ पर यूं ही साया फ़कन है, मगर तेरे तफ़क्कुर बदल रहे हैं। इस बेल से परे बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ी हरी भरियाली, जो तूने नहीं देखी। जिस वक्त वो सब देख लेगा, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे मोहब्बत नहीं कहते, वो वक्ती जज्बात कहते हैं, क्योंकि उम्र का अकड़ा एक कड़ा वक्त में तवील धूप में जला दिया है। मैं जानती हूँ ये मखसूस वक्ती और जज्बाती बातें हैं। बहुत दिन के बाद तुझे खुद भी इन बातों पर हंसी आएगी, हो सकता है शर्म भी आ जाए, इसलिए तू खुद को यहाँ मायूस ना कर और कोई रास्ता अपना ले। मैं तुझे झुठला कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे तमाम रास्ते सिर्फ तेरी तरफ आते हैं। मेरी मंजिल सिर्फ एक तू है। जिस जज्बे को तू वक्ती जज्बा समझ रही है, वो तेरे भूल है। खुद से आंख मचोली खेल तो बहुत देर तक नहीं खेल सकती। आखिर औरत है तू भी, और तेरे भी बहुत सारे अरमान हैं। तू खुद को थपक थपक कर सुला सकती है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़हरा सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। तू मेरी बातों का मजाक उड़ा रही है। शुक्र कर तेरी सर पर जूतियां मार कर धूल नहीं उड़ा रही। वो इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। जहादात सख्त की बदखातिर होकर वहां से उठ गया। मैं अम्मा अब्बा से बात करूंगा। ज़हरा यकलख्त सन्नाटे में आ गया। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्यों? क्या नाजायज़ कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये नाजायज़ है। ज़हरा चला पड़ी। मैं एक आम मर्द की बेवा नहीं हूँ जिसकी डोली दोबारा सजाई जाए। ऐसे मर्द की बेवा हूँ जो सबके लिए बासे एहतराम था। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सब झूठ है, बकवास है, ढोंग है। ये हुक्म सिर्फ पैगंबरों की बीवियों के लिए नाजिल हुआ था कि इनकी बीवियां तमाम नबी आदम के लिए बाइसे एहतराम है। कोई भी इनकी से शादी का तसव्वुर नहीं करे। दिलदादा नाउज़ुबिल्लाह वली या पीर नहीं थे, एक आम आदमी थे। इसकी बेवा किसी की भी बीवी बन सकती है, और फिर मैं तो इसका सगा भाई हूँ। जायज़ हक दे रहा हूँ तुझे। बगैरत, बेशरम, बेहिजाब, तेरी ये जुर्रत तो घर में ही डाका ज़नी कर रहा है। अकबर मलिक न जाने कब से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। भिपड़ कर सामने आया तो दोनों ही पहुँच कर रह गए। ये सबक सीख कर आया तू शहर से? अकबर मलिक ने मुश्तहिल होकर इसका गिरबान पकड़ लिया। जहादात को संभलने में कुछ देर लगी। बोल बगैरत। अकबर मलिक बुरी तरह इसे झंझोड़ डाला। अम्मा के लिए तो खुद ये वारदात बिल्कुल नहीं थी। बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। भावज को बुराई पर राग़िब
बावच को बुराई पर राग़िब कर रहा था। अब मुझे समझाएगा। अकबर मलिक ने पूरी कुव्वत से थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। जहांदाद 2 कदम उछलकर पीछे चला गया। अकबर मलिक पर वहशत सवारी थी। अम्मा तड़प कर दोनों के दरमियान में आ गई। जवान पुत्र है, होश कर, सब तेरी ढील का नतीजा है और कुछ नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जिस शख्स ने घर की इज्जत ही दागदार करनी चाहिए हो, इससे क्या तवक्को रख सकते हैं तू? अकबर मलिक बीबी पर गुर्राया। बाबा, जहादात की गैरत में भूचाल आ गया। क्या बेइज्जती दिखाई क्या बगैरती दिखाई है मैंने? कौन सा कानून तोड़ा है? क्या किया है शरीयत के खिलाफ जो आप मुझे इस तरह की जलील कर रहे हैं? यानी अभी कुछ हुआ ही नहीं, भाई की बेवा पर हाथ डाल रहा है। बाबा, लफ्जों से रिश्तों का एहतराम ना खत्म करें। एहतराम सिखाएगा मुझे खुद जो कर रहा है वो गैरत को चार चांद लगा देने वाली बात है। हाँ है। जहादात चला उठा। बिना बिना फुर- फरते हैं बिना फिरते हैं गैरतमंद। सब ढकोसले और लाइल्मी का नतीजा है। अपने अपने मफाद के चक्कर। क्या हक बनता है आपका एक जवान लड़की को ताउम्र बेवगी की चादर में बना कर बिना आस बिना उम्मीद के चौखट पर बिठाए रखने का? एक लड़की नहीं है, भतीजी है, बहू बनाकर लाया था इसे, मगर अब वो बेवा है और बेवाओं के लिए हुक्म नहीं, इसके लिए अकबर मलिक ने चलाकर बेटे की बात काटी। कहाँ से आए हैं इसके लिए हुक्म? आसमान से या जमीन उगलती है? बकवास नहीं कर मेरे सामने, बकवास नहीं है, शरीयत पढ़ा रहा हूँ। ये तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं कि बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।